خواتین حضرات، یہ کون سا خدائے مطلق ہے جو بار بار ہم کو آپ کو علم کی کمی کا تانا دیتا؟ ادھر ہم لوگ بلائنڈ فیتھ کو بڑا معتبر سمجھتے ہیں. بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ ہمیں سوچ ووچ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں تو بس اتنا پتہ ہے کہ خدا ہے اور ہم نے اسے مان لیا ہے. خواتین حضرات، یہ کوئی فیتھ نہیں ہے. اگر یہ فیتھ ہوتا تو اللہ اس کی تعریف میں ایک جملہ کہہ دیتا. خداوند کریم، تعریف تو بڑی دور کی بات ہے، تانا زن ہے، اہل کفر پہ تانا زن ہے کہ اگر تمہیں عقل ہوتی، اگر تمہیں شعور ہوتا تو تم آباء و اجداد کے مسلک پہ نہ جاتے. اہل کفر کو تانا دیتا ہے کہ اگر تم عقل و شعور اور فہم و تدبر سے کام لیتے تو تم اپنے آباء و اجداد کے دین پہ نہ جاتے، بلکہ تم غور و فکر کرتے تو رب کائنات کی بے شمار نشانیاں ہیں، آیات الہی ہیں، علامات ہیں، تم ان میں سے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اللہ کو پہچان لیتے. میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا خدا اتنا ناانصاف ہے کہ جو تانا وہ اہل کفر کو دے رہا وہ آپ کو نہیں دے گا؟ کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، اے قوم مسلم، اے کہ ہم اور آپ تمام اپنے آباء و اجداد کے دین پہ قائم ہیں، اس کی کیا ویلیو ہو سکتی ہے خدا کے نزدیک؟ جنہوں نے کبھی اپنی توحید پہ غور نہیں کیا، کبھی ایمان پہ غور نہیں کیا، سوائے اس کے کہ میراث میں ہمیں اللہ مل گیا، ہم نے اللہ کو دیکھا سنا بالکل کوئی نہیں، ہم نے اس کے اپنی زندگی میں دخل نہیں دیا. ہمارے پاس ایک ایسا اللہ ہے جو نہ ہمیں زنا سے روکتا ہے، نہ ہمیں چوری سے روکتا ہے، نہ ہمیں جھوٹ بولنے سے روکتا ہے، نہ رشوت سے روکتا ہے، ہمیں کسی کام سے یہ اللہ نہیں روکتا. یہ میراث میں آیا ہوا اللہ، اس کا کوئی ایفیکٹ ہماری پریکٹیکل زندگی پہ نہیں ہے. کیا آپ کا خیال ہے خدا اس سے خوش ہوگا؟ ہاں، ایک ایڈوانٹیج ضرور ہو سکتا تھا، ایک ایڈوانٹیج اس اللہ کے یہ ضرور ہو سکتا تھا کہ جب ہمارا دین مشرکانہ ہو تو خدائے واحد کی طرف آتے ہوئے ہمیں دشواری ہوتی. جب ہم ڈینائل کے فلسفے پہ ہوں تو ایکسپٹ کرنا ہماری ضد اور انا کا مسئلہ بن جاتا. ایک آسانی بحیثیت مسلمان کی آپ کو نصیب تھی کہ آپ کو خدا کے تصور سے پہلے سے آشنائی تھی اور آپ الرجک نہیں تھے، جیسے اب لوگ الرجک، پہلے لوگ الرجک نہیں تھے. تو پھر اس ایڈوانٹیج کو آپ نے غور و فکر کے لیے استعمال کرنا تھا، مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہوا. اور جب آپ کو خدا ملا یا اللہ کا تصور ملا تو آپ نے اسے جزدان میں سمیٹا، خوبصورت خوشبوئیں لگائیں اور تاکچوں میں رکھ دیا so that you never bother to look at it. Whenever you look at it، آپ بالکل ان مزاروں کی طرح جن کی چادریں چوم کر آپ کی زندگی کو سکون مل جاتا ہے، اسی طرح قرآن کو اور اس کی تعلیمات کو آپ نے اتنی دور رکھ دیا کہ وہ آپ کی زندگی میں کوئی حصہ نہیں لے. خاتون حضرات، کوئی ایسا تھیسس زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا جو زمان و مکان کی پرکھ پہ پورا نہ اترے. اگر آپ کا اللہ جو ہے، اگر آپ نے اللہ کے بارے میں سوچا نہیں، اگر آپ نے یقین و اعتماد کے بارے میں نہیں سوچا، اگر خدا واحد کے بارے میں غور و فکر نہیں ہے آپ کا، تو آپ کبھی بھی برات عاشقہ نہیں پا سکتے. You will never reach your God. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. تم کبھی بھی مجھے نہیں حاصل کر سکتے، تم میری برات حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ میری راہ میں محبتیں قربان نہ کرو، جب تک کہ میری راہ میں محبتیں قربان نہ کرو، جب تک کہ میرے لیے وہ اثاثے نہ دو. دیکھیے کہ عجیب سی بات کہ خداوند کریم نے جب ایمان بالغیب کی ذکر کی تو اس کے مظاہر کیا رکھے؟ والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. کہ جس کو غیب میں موجود اللہ کا خیال ہے وہ ظاہر میں دو باتیں ضرور کرتا ہے. ایک تو یہ نماز پڑھتا ہے، نماز کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا ریگولرلی،
اگر اسے غیب میں اللہ کا یقین نہ ہو تو. اور دوسرا خرچتا ہے. بھلا آپ خود سوچو کہ یہ کون سا آسپیکٹ ایمان بالغیب کا. مگر اگر تھوڑی سی آپ وضاحت سے سوچو تو یہ آپ حیران ہو جاؤ گے اس بات پہ کہ خرچنے میں بھی وجود غیب پر ایمان بڑا ضروری ہے. اس لیے کہ خرچتا وہ ہے جسے یہ یقین ہے کہ کوئی غیب میں ایسی ہستی موجود ہے جو میرے خرچ کا مجھے معاوضہ دے دے. اسے یقین ہوتا ہے کہ میں جو راہ خدا میں خرچتا ہوں، جو میں لگا رہا ہوں مال، کوئی ہستی موجود ہے، اللہ ہے، اور وہ مجھے یقیناً میرے نقصان کا ازالہ کر دے گا. اور خداوند کریم نے اس آسپیکٹ کو، خرچنے کے آسپیکٹ کو بھی ایمان بالغیب کا حصہ قرار دیا. which we don't believe practically. اور جتنا بڑا بخیل ہوگا خواتین و حضرات اتنا اللہ سے دور. کیونکہ بخیل کو یقین نہیں ہے کہ میں جو خرچوں گا وہ میرا پورا ہوگا یا کر دیا جائے گا. جب اس کو یہ یقین نہیں ہے تو اسے بالغیب ایمان بھی نہیں ہے اللہ پر. جسے اللہ پہ یقین ہے اسے اللہ کی باتوں پہ یقین ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کہ جو مجھے قرض دیتا ہے، خدا کہتے ہیں جو مجھے قرض دیتا ہے، جو میرے نام پہ خرچتا ہے، میں اضافہ کر کے اسے لوٹا دیتا ہوں. وی ڈونٹ بلیو سو وی ڈونٹ اسپینڈ. یعنی اگر آپ دیکھیں زندگی کے دو میجر آسپیکٹس ہیں، ایک عبادات کا، ایک خرچ و اخراجات کا. اور اگر خدا واحد پہ یقین نہ ہو، دیکھیے جب عرب میں عبادات ہوتی تھی تو ایک عجیب سا کانسیپٹ تھا. وہ عجیب سا کانسیپٹ اب بھی ہمارا ہے. بھلا ایک بیچارہ خدا کیا کیا کام کرتا ہو؟ ہاؤ لانگ کین ہی ڈو؟ ایک خدا کہ وہ اتنے سارے دنیا کے بکھرے ہوئے کام ہیں، وہ سارے کام اکیلا کیسے سر انجام دیتا؟ تو اہل کفر مکہ جو تھے وہ اللہ کے نام سے پہلے بھی آشنا تھے. اللہ نام تھا ان کے پاس، وہ خدا واحد کا نام تھا. آخر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے خدا واحد سے آشنا تھے. ان کا اصرار یہ تھا کہ ایک خدا سارے کام کیسے کر لیتا. انہوں نے خدا کی 3 بیٹیاں بنائیں، لات، منات اور عزا. اور یہ 3 بیٹیاں خدا کے مختلف کام نپٹانے کے لیے تھیں. شرک جو ہے، خدا میں شریک کرنا، بنیادی طور پر اس انسانی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ خدا واحد سے اپنے تعلق کو بہت مشکل سمجھتے ہوئے ایسے رابطے بیچ میں پیدا کرتے ہیں جو اسی ڈیوینٹی کے حامل ہوں جس کا خدا حامل ہے. وہ اس کی گروہ، اس کی برادری، اس کی اشکال ایسا پیدا کرتے ہیں جو توحید پہ براہ راست ضرب مارتی ہے. اور بنیادی وجہ انسان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ ایک خدا آخر اتنی بڑی کائنات کا کیسے احاطہ کرتا ہے.